بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اٹھنے والی عظیم آواز جس نے باطل ایوانوں کو، انہیں کے در و دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا. میرے بھائیو، یہ مجمع علامہ شہید کے روحانی فرزندوں کا اجتماع ہے. ڈیرہ غازی خان کے غیور مسلمانوں کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا عظیم سمندر آج اعلان کرتا ہے جب تک زندہ رہیں گے مشن ظہیر کے لیے انشاءاللہ ہر باطل سے ٹکراتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو بھی دیوار حائل ہوگی وہ قوت اور دیوار پاش پاش ہو جائے گی. اب آپ کے سامنے دعوت سخن دیتا ہوں محترم علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، جو کہ گجرات سے تشریف لائے ہیں. ولولہ انگیز خطاب کے لیے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں محترم طارق محمود یزدانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ
وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، جو اللہ کے حبیب اور اس کے خلیل ہیں، جو امن کے سفیر اور پوری کائنات کے پیر ہیں، جو توحید کے علم بردار اور شرک سے بیزار ہے، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی حافظ محمد عثمان صاحب کا، ان کے رفقا کا، احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجا کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اس پنڈال میں تشریف فرما ہے، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آپ مجھ سے قبل میرے بھائی حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخو پوری حافظہ اللہ سے ان کی مشہور کن آواز میں ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا چند ایسی باتیں کہہ جاؤں
جو میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آج کی یہ کانفرنس قرآن و حدیث کے عنوان پر منعقد کی جا رہی ہے تاکہ ڈیرہ غازی خان کے بسنے والوں کو پتہ چل جائے، مسافات سے آنے والوں کو علم ہو جائے کہ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اہل حدیث کا پیغام کیا ہے، اہل حدیث کی صدا کیا ہے، اہل حدیث کا آوازہ کیا ہے۔ اور لوگوں، اہل حدیث کا پیغام لکھ لو، اہل حدیث کی صدا لکھ لو، اہل حدیث کا آوازہ لکھ لو، اہل حدیث کا نکارہ لکھ لو۔ مسلک اہل حدیث گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث تبرہ بازی کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی کو رگیدنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث بازاری زبان استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی مولوی کی بات کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی امام کے قول کا نام نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں ہے۔ لوگوں، اذان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں کا اعلان لکھ لو، مسلک اہل حدیث نام ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی آواز کا مسلک اہل حدیث نام ہے، ترکت فیکم امرین کی صدا کا مسلک اہل حدیث نام ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا مسلک اہل حدیث نام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام کا مسلک اہل حدیث نام ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کے پیغام کا مسلک اہل حدیث نام ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینن کے اعلان کا مسلک اہل حدیث نام ہے، توحید کی ترویج و اشاعت کا مسلک اہل حدیث نام ہے، سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا مسلک اہل حدیث نام ہے، شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعت کے مٹانے کا مسلک اہل حدیث نام ہے، روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ندرت کا، ہدایت کا، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، سخاوت کا، امانت کا،
حدیث نام ہے محبت کا، الفت کا، جرت کا، اور ڈیرہ غازی خان کا بسنے والا دنیا کو بتا دو مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، ارمان آقا ذی شان کا۔ آواز نہیں آ رہی۔ للکار ہے، للکار ہے، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث۔ 12 بج گئے نے تے پھر تواڈے کیوں 12 بجے نے؟ او اہل حدیثو، مسلک کی سچائی کا پیغام لے کے اٹھو، مسلک کی صداقت کا جھنڈا لے کے اٹھو، مسلک کی حقانیت کا اعلان لے کے اٹھو، اور ڈیرہ غازی خان میں بسنے والوں کو بتا دو ہم اس آن الہی شہیر کے بیٹے ڈیرہ غازی خان کی گلی گلی میں مسلک کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، کتاب و سنت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ مسلک اہل حدیث، علامہ طارق محمود یزدانی، جب تک سورج چاند رہے گا۔ آؤ ذرا مسلک کی بات سن لو، عقیدے کی بات سن لو، نظریے کی بات سن لو، ہماری سوچ سن لو، ہماری فکر سن لو، ہماری لگن سن لو، ہماری طرف سن لو۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے جرأت سے، ہمت سے، ولولے سے، جذبے سے مسلک کا پیغام پہنچا کے رہیں گے، مسلک کے دشمنوں کو راستے سے ہٹا کے رہیں گے۔ عزم کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، عزم کرتے ہو؟ اب مسلک سے محبت کرتے ہو؟ مسلک سے پیار کرتے ہو؟ مسلک کے لیے میدان میں آؤ گے؟ مسلک کا غلغلہ مچاؤ گے؟ کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے؟ انشاءاللہ پہنچے۔ لبیک لبیک، لبیک لبیک لبیک۔ سن لو مسلک، سنو ذرا میرے عقیدے کی بات سن لو۔ آمینہ کے لال کے بارے میں آسمان والا کہہ رہا ہے، آسمان والا اعلان کر کے کہہ رہا ہے، سنو میرے مسلک کی پکار سنو۔ گالیاں دیتے ہو میرے مسلک کو، تبرہ کرتے ہو میرے مسلک پہ، کیچڑ اچھالتے ہو میرے مسلک پہ، تانے زبانیں تان دراز کرتے ہو میرے مسلک پہ، آؤ میرا مسلک سنو۔ میرے مسلک میں میرے محبوب کا مقام سنو۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے جس کو میں نے کوثر عطا کر دیا ہے، وہ آ گیا ہے جو رسول خاتم پیغمبراں ہے، وہ آ گیا ہے جو رسول خاتم پیغمبراں ہے، وہ آ گیا ہے جو شکوہ تاجداراں ہے، وہ آ گیا ہے جو فروغ دل ازاراں ہے، وہ آ گیا ہے جو انیس دل فگاراں ہے، وہ آ گیا ہے جو تب و تاب کوہ فراں ہے، وہ آ گیا ہے جو ماہ درخشاں ہے، وہ آ گیا ہے جو بہار شبنم سطح ہے، وہ آ گیا ہے جو شباب نو بہاراں ہے، وہ آ گیا ہے جو ممدوح دو جہاں ہے، وہ آ گیا ہے
ہے جو کلاہ بے کلاہاں ہے وہ آ گیا ہے، جو رئیس جنود ارشیا ہے وہ آ گیا ہے، جو باعث رحمت فرشیا ہے ارے وہ آ گیا ہے، جو اشرف الانبیاء ہے، جو شاپ روز جزا ہے، جو منبع رشد و ہدا ہے، جو پیغمبر رب ارض و سما ہے، جو محبوب کبریا ہے، جو رسول خدا ہے، جو حبیب خدا ہے ارے وہ آ گیا ہے، جو احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے، ارے کس شان سے آیا ہے، کس دھج سے آیا ہے، ارے کس مقام سے آیا ہے، کس مرتبے سے آیا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ بتلاؤ یہ کوثر کیا ہے، بتلاؤ کوثر کا معنی کیا ہے، بتلاؤ کوثر کا مطلب کیا ہے، بتلاؤ کوثر کا مفہوم کیا ہے۔ دنیا والے نہیں جانتے، دنیا والوں کو بتاؤ، مفسرین سے پوچھو، محدثین سے پوچھو یہ کوثر کیا ہے۔ میں نے اس معنی کو جاننے کے لیے ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کو کھولا، میں نے اس معنی کو جاننے کے لیے امام رازی کی تفسیر کبیر کو کھولا، میں نے اس معنی کو جاننے کے لیے امام قرطبی کی تفسیر قرطبی کو کھولا۔ ہائے انہوں نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں، کئی مطالب و مفاہیم لکھے ہیں۔ ہاں انہوں نے لکھا ہے اور لوگوں کوثر کا ایک معنی حوض کوثر بھی ہے، کوثر کا ایک معنی سرداری بھی ہے، کوثر کا ایک معنی قرآن بھی ہے، کوثر کا ایک معنی اعجاز بھی ہے، کوثر کا ایک معنی ختم نبوت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی رسالت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی سیادت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی قیادت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی پیغمبر کی عظمت بھی ہے، ارے کوثر کا ایک معنی مقام شفاعت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی دینی فہم و فراست بھی ہے، ارے کوثر کا ایک معنی رب ذوالجلال کی قسم کثیر امت بھی ہے، کوثر کا ایک معنی جامعیت بھی ہے، ارے کوثر کا ایک معنی توحید و رسالت بھی ہے۔ یہ سارے معنی محدثین نے لکھے ہیں، یہ سارے معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ اہل حدیث خوش ہو اور لوگوں کو بتاؤ جو کہتے ہیں اہل حدیثوں کو کیا پتا ہے نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کی رفعت کیا ہے، نبی کی معرفت کیا ہے، نبی کی بلندی کیا ہے۔ ان کو بتاؤ ذرا ہمارے قریب آؤ، ہمارے پروگرام میں آؤ، ہمارے جلسے میں آؤ، ہماری کانفرنس میں آؤ، ہماری مساجد میں آؤ، ہمارے مدارس میں آؤ، ہمارے علماء کے پاس آؤ، ہمارے شیوخ کے پاس آؤ، ہمارے خطباء کے پاس آؤ، ہمارے فضلاء کے پاس آؤ، ہمارے عمراء کے پاس آؤ، ہمارے شرفاء کے پاس آؤ، تمہیں بتائیں، تمہیں سمجھائیں نبی کا مقام کیا ہے۔ یہ سارے معنی مفسرین نے لکھے۔ اہل حدیث کا امام بولا، اہل حدیث کا لیڈر بولا، اہل حدیث کا قائد بولا، اہل حدیث کا خطیب بولا، اہل حدیث کا ادیب بولا، اہل حدیث کا حسیب بولا، اہل حدیث کا لبیب بولا، امام ابو الکلام آزاد بولا۔ کون بولا؟ ابو الکلام آزاد رحمت اللہ تعالی علیہ بولا۔ اس نے کہا یہ مفسرین نے جتنے معنی لکھے ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں، یہ معنی سارے درست ہیں، لیکن لوگوں ایک معنی میں بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب کیا کہا؟ اس کا ایک معنی کوثر کا ایک معنی اچھائی بھی ہے، کوثر کا ایک معنی بھلائی بھی ہے۔ میں نے جب پڑھا میں نے کہا امام صاحب سمجھ نہیں آئی،
بات کا پتہ نہیں چلا، علم نہیں ہوا، خبر نہیں ہوئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ امام صاحب پھر بولے، اہل حدیث پھر بولا، یہ خطیب پھر بولا، اس نے کہا آسمان والا کہہ رہا ہے لوگو دنیا میں جو اچھائی ہے، دنیا میں جو بھلائی ہے، دنیا میں جو خیر ہے، دنیا میں جو نیکی ہے، دنیا میں جو کمال ہے، دنیا میں جو شان و شوکت ہے، دنیا میں جو مقام ہے، بلندی ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، معرفت ہے، بلندی ہے، عرش والا آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ساری اچھائیاں، ساری بھلائیاں، ساری نیکیاں، ساری خیریں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، ساری معرفتیں، ساری بلندیاں، ساری شانیں، سارے مرتبے اکٹھے کر کے اکیلے محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیے ہیں، اکیلے محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتا ہے اہل حدیث کو نبی کے مقام کا پتہ نہیں، نبی کے مرتبے کا پتہ نہیں۔ اگر ان کا نبی کے مقام کا پتہ ہوتا یہ نبی کو اپنے جلسے میں نہ بلاتے، یہ پیغمبر کو اپنے مدرسے میں نہ بلاتے، یہ نبی کو اپنی کانفرنس میں نہ بلاتے، یہ پیغمبر کو اپنے شہر میں نہ بلاتے۔ دیکھو جی انہوں نے کبھی بلایا ہی نہیں، انہوں نے کبھی رسول اللہ کو دعوت دی ہی نہیں۔ ذرا قریب آ تمہیں بتائیں، مسلک کا تعارف کروائیں، مسلک کا تعارف کروائیں گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے گلی گلی کروائیں گے۔ مسلک کا تعارف تجھے امام کے قول سے نہیں کروائیں گے، مفتی کے فتوے سے نہیں کرائیں گے، خطیب کی خطابت سے نہیں کرائیں گے، اور تجھے غزنویوں سے پوچھ کے نہیں کروائیں گے، روپڑیوں سے نہیں کروائیں گے، لکھویوں سے نہیں کروائیں گے، سلفیوں سے نہیں کروائیں گے، مسلک کا تعارف تمہیں کروائیں گے ڈیرہ غازی خان والوں، امرتسریوں سے نہیں کروائیں گے، سیال کوٹیوں وزیر آبادیوں سے نہیں کروائیں گے، لاہوریوں اور قصوریوں سے نہیں کروائیں گے۔ تمہیں مسلک کا تعارف کروائیں گے یا رب کے قرآن سے کروائیں گے یا محمد کے فرمان سے کروائیں گے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے جی بلاتے کیا نہیں؟ ہم نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں محمد کو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتا بلاتے کیا نہیں؟ ہم نبی کو گھر گھر بلانا نبی کی توہین سمجھتے ہیں۔ بولو پیغمبر کی توہین سمجھتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ڈیرہ غازی خان والوں لکھو، ہم مسلک کا پیغام لکھو۔ آسمان والا کہہ رہا ہے اے نبیو میں تمہیں کتابیں دینا چاہتا ہوں، اللہ تو دینا چاہتا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں، بتا۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں تجھے تورات دینا چاہتا ہوں، اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے؟ فرما حکم یہ ہے کہ کوہ طور پہ پہنچو۔ کہاں پہنچو؟ کوہ طور پہ۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، کتاب عطا کر دی گئی۔ عیسیٰ انجیل دینا چاہتا ہوں، اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا معبد خانے میں پہنچو۔ معبد خانے میں پہنچے، کتاب مل گئی۔ داؤد تجھے زبور دینا چاہتا ہوں، اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا جائے مخصوصہ پہ پہنچو۔ وہاں پہنچے، کتاب مل گئی۔ یوں پیغمبروں کو صحیفے ملتے رہے، کتابیں ملتی رہی۔ آخر میں باری آئی آمینہ کے لال کی، آخر میں باری آئی عبداللہ کے در یتیم کی، آخر میں باری آئی شیما کے ویر کی،
آخر میں باری آئی ڈیرہ غازی خان کے وہابیوں کے پیر کی، جناب محمد کی باری آئی۔ اللہ نے کہا محبوب تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں، اللہ تو دینا چاہتا ہے میں لینا چاہتا ہوں، بتا کہاں آؤں؟ فرمایا محبوب تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں، آج ہی تو ڈیرہ غازی خان والوں کو تیرے مقام کے بارے میں، تیری شان کے بارے میں، تیری عظمت کے بارے میں، تیری رفعت کے بارے میں، تیری معرفت کے بارے میں، تیری بلندی کے بارے میں آج ہی تو آگاہ کرنا ہے۔ اللہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا، تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا، وہیں آئے گا۔ اور نبی کو گھر گھر بلانے والے ذرا دیکھ تو صحیح رب نے نبی کا ادب کیسے سکھایا ہے۔ وہ تو قرآن دینے کے لیے بھی کہیں نہیں بلاتا، تو گھر گھر جلسوں کے لیے بلاتا ہے۔ یہ دیکھ اس نے کہا تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں، تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا۔ میں نے دیکھا رب ذوالجلال کی قسم ہے، رب نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے میرے مسلک کو تقویت بخشتے ہوئے آسمان والے نے کہا میں تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا۔ میں نے دیکھا نبی اپنوں میں تھا، قرآن اپنوں میں آیا، نبی بیگانوں میں تھا، قرآن بیگانوں میں آیا، نبی یاروں میں تھا، قرآن یاروں میں آیا، نبی اغیاروں میں تھا، قرآن اغیاروں میں آیا، نبی سجنوں میں تھا، قرآن سجنوں میں آیا، نبی دشمنوں میں تھا، قرآن دشمنوں میں آیا، نبی چھوٹوں میں تھا، قرآن چھوٹوں میں آیا، نبی بڑوں میں تھا، قرآن بڑوں میں آیا، نبی مردوں میں تھا، قرآن مردوں میں آیا، نبی عورتوں میں تھا، قرآن عورتوں میں آیا، نبی مکان میں تھا، قرآن مکان میں آیا، نبی دکان میں تھا، قرآن دکان میں آیا، نبی بازار میں تھا، قرآن بازار میں آیا، نبی خار میں تھا، قرآن خار میں آیا۔ میں نے دیکھا آمینہ کا لال مکے میں تھا، قرآن مکے میں آیا، مدینے میں تھا، قرآن مدینے میں آیا، بدر میں تھا، قرآن بدر میں آیا، احد میں تھا، قرآن احد میں آیا، خندق میں تھا، قرآن خندق میں آیا، تبوک میں تھا، قرآن تبوک میں آیا۔ اور میرا پیغمبر اگر مسجد میں تھا قرآن مسجد میں آیا، حجرے میں تھا قرآن حجرے میں آیا۔ نبی تیرے مقام پہ قربان جاؤ، اور پیغمبر عائشہ کے بستر پہ تھا، قرآن عائشہ کے بستر پہ آیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، آیا کہ نہیں؟ قرآن آیا کہ نہیں آیا؟ کائنات کے رب کی قسم ہے آج تو نبی کو گھر گھر بلا رہا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے ابو بکر آیا تو نبی کے دروازے پہ آیا، عمر آیا تو نبی کے قدموں میں آیا، عثمان آئے تو نبی کے قدموں میں آئے، علی آئے تو نبی کے قدموں میں آئے، شعیب آئے تو نبی کے قدموں میں آئے، بلال آئے تو نبی کے قدموں میں آئے، سلمان فارس کو چھوڑ کے آئے تو نبی کے قدموں میں آئے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے میں تو نبی کے مقام سے اس وقت حیران ہو گیا۔ میں نے دیکھا اور جبریل بھی آ رہا ہے تو سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کے محمد کے قدموں میں آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا جنت سے اور براق جو ہے وہ جنت کو چھوڑ کے محمد کے قدموں میں آ رہا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، میں نے دیکھا قرآن لوح محفوظ سے اتر کے محمد کے پاس آ رہا ہے۔ آسمان والے نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آج اس پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، آج اس پیغمبر کے بارے میں زبان تان تراز کی جاتی ہے، آج اس پیغمبر کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، آج اس پیغمبر کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور امام مالک کے وہ الفاظ مجھے یاد آتے ہیں، اگر ہماری زندگیوں میں نبی کا تمسخر اڑایا جائے تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔
چاہیے، پھر زندہ رہنے کا حق ہے۔ زندہ ہم کل تک کہتے تھے باہر دور بیٹھے ہیں وہ گستاخیاں کرنے والے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ آج تمہارے ملک پاکستان کے اندر، اس ملک کے اندر جس کو اللہ نے وجود ہی محمد کے نام پہ بخشا ہے، اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ مرض وجود میں آیا ہے، اس ملک کے اندر اسلام کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور ہم گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے ہیں آج پاکستانی مسلمان؟ پچھلی مردم شماری کے مطابق 20 کروڑ تو ہے نا اب، اور 20 کروڑ مسلمان، 20 کروڑ نبی کے عاشق، نبی کے محب، نبی سے عقیدت و ارادت رکھنے والے، نبی سے شیفتگی اور فریفتگی کا اظہار کرنے والے 20 کروڑ، نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ اور جب سچے محب تھے، تم 20 کروڑ کی بات کرتے ہو، ایک ہی نکلا تھا، ایک۔ جاؤ امام کائنات پہ رب کا قرآن ان الفاظ کے ساتھ نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم۔ اعلان ہوا، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ اٹھاؤ امام قرطبی کی تفسیر قرطبی کو، اٹھاؤ فتح القدیر کو۔ اعلان ہوا، مومنو آج کے بعد لفظ رائنا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ محبوب جی کیوں؟ فرمایا آسمان والا کہتا ہے یہودی لفظ رائنا کو بدل کر میرے اور آپ کے محبوب محمد کی توہین کرتے ہیں، اس لیے آج کے بعد یہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت، بگاڑ کر رائنا بنا کر نبی کی توہین کرتے۔ صحابہ کو علم نہیں تھا، صحابہ کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کو خبر نہیں تھی۔ اس مجمع میں سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے، حضرت سعد بن معاذ کے کانوں سے رسول اللہ کی آواز ٹکرائی، اٹھے، خاموشی سے اٹھے، گھر گئے، گھر سے تلوار لی، تلوار لے کے مدینے کے چوک میں آ کے تلوار نیام سے نکال کے کھڑے ہو گئے، اعلان کیا علیکم لعنت اللہ لئن سمعتها من رجل منکم یقولها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقہ۔ اعلان ہوا، اعلان، اور یہودیوں تم پر لعنت ہو۔ اگر آج کے بعد میں نے تم میں سے کسی شخص کی زبان سے اپنے محبوب نبی کے بارے میں یہ الفاظ سن لیے، میں اعلان کر کے کہتا ہوں لأضربن عنقہ، میں آپ کے سر کو آپ کے تن کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا۔ اعلان گونجا، مدینے کی گلی میں گونجا، چوک میں گونجا۔ اب پوچھ عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم سعد بن معاذ کے اس اعلان کے بعد کسی یہودی کو نبی کی توہین کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ کتنے لوگ تھے سعد بن معاذ؟ 20 کروڑ مسلمان۔ اب مر جانا چاہیے ہمیں،
آج ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، آج ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، آج ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہو، آج ان صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، جن صحابہ کے بارے میں آسمان والا آسمان سے اعلان کر کے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور دنیا والو تم بھی سنو، کائنات والو تم بھی سنو، ساری کائنات محمد کے یاروں سے ناراض ہو جائے، ساری کائنات پیغمبر کے وفاداروں کی مخالف ہو جائے، میں رب اعلان کر کے کہہ رہا ہوں میں محمد کے سارے یاروں سے راضی ہو گیا ہوں۔ تمہاری ناراضگی کی کیا حیثیت؟ اللہ کتنا راضی ہوا ہے؟ فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ پوچھتے ہو میں نبی کے یاروں سے کتنا راضی ہوا ہوں؟ نبی کے یار مجھے اتنے پسند آئے ہیں کہ اب یہ نبی کے یار نبی کی ہی جماعت نہیں رہے، میں عرش والے کی بھی جماعت بن گئے ہیں۔ ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو جن صحابہ نے نبی کی عزت و حرمت کے لیے مرنے اور مٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اہل حدیثوں، تمہارے اکابر، تمہارے اسلاف وہ تو کہا کرتے تھے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فصول، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ اہل حدیث نے محبت کی ہے تو صرف آمنہ کے لال سے کی ہے۔ اللہ کی قسم اہل حدیث مر سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، اپنے آقا کی محبت کو اپنے سینے سے نکال۔ بتلاؤ کیا کیا میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں؟ اور کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہو؟ کرو گے؟ پتہ ہے یہ ایسے نہیں ہوگا، شورش کے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، ایسے نہیں ہوگا۔ وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے سید الکونین کی امت کے دیوانے کہ ناموس نبی کے پاس بانوں کی ضرورت ہے؟ اور نکلو گے نبی کی عزت و حرمت کے لیے میدانوں میں؟ ہم نکلیں گے، نبی کی عزت و حرمت کے لیے نکلیں گے۔ سن لو جوانوں، مستانوں، دیوانوں، پروانوں، پہلوانوں، جانثارو، وفادارو، رضاکارو، دیندارو اور شیر اور دلیرو، علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں، دنیا کو بتا دو ہم میدان میں نکلیں گے، میدان میں نکل کر ہم اللہ کی قسم ٹائر نہیں جلائیں گے، پمپ نہیں جلائیں گے، سی این جی کو آگ نہیں لگائیں گے، ہم شیشے نہیں توڑیں گے، ہم دکانیں نہیں توڑیں گے، ہم گاڑیاں نہیں توڑیں گے، اور ہم جب بھی نکلیں گے علامہ ظہیر کے روحانی فرزند محمد کے دشمنوں کی گردنیں توڑیں گے۔ توڑو رسول کی سزا سرتن سے جدا سرتن، توڑو گے؟ گستاخ رسول کی سزا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے لوگوں کو پتا چلے۔ رسول کی سزا گستاخ رسول کی سزا حرمت رسول پر، سن لو سن لو ذرا اعلان سن لو، میرے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر کا پیغام سن لو، میرے مرشد و مخدوم کا اعلان سن لو، میرے مرشد و مخدوم کی صدا سن لو، میرے مرشد و مخدوم کا نکارہ سن لو۔ میں گلی گلی علامہ ظہیر کا پیغام پہنچا کے رہوں گا۔ علامہ
ظہیر کے دشمنوں کو میدان سے ہٹا کے رہوں گا۔ نکلو گے؟ لوگوں کو بتاؤ گے علامہ ظہیر تھا۔ میں تو کہا کرتا ہوں تمہیں کیا معلوم ہے، علامہ ظہیر تو خزاں میں ایک بہار تھا، علامہ ظہیر تو خزاں میں ایک بہار تھا، وہ پیادوں میں ایک سوار تھا، وہ مجاہد سپاہ سالار تھا، ہاں وہ عظمتوں کا بلند ایک مینار تھا۔ مجھے کہنے دو کائنات کے رب کی قسم ہے وہ اللہ کے دشمنوں پر برستی ہوئی ایک تلوار تھا، وہ قرآن و سنت کی ایک آبشار تھا۔ ارے کہنے دو وہ باہمت با کردار تھا، وہ یاروں کا یار تھا، وہ شوق شہادت سے سرشار تھا، وہ مونس و غم خار تھا۔ مجھے کہنے دو احسان الہی ظہیر جو تھا وہ ان کارکنوں کے لیے شجر سایہ دار تھا، اور ڈیرہ غازی خان میں کہنے دو احسان الہی ظہیر جو تھا وہ اصحاب محمد کا وفادار تھا۔ احسان الہی ظہیر تو نعمت پروردگار تھا۔ خدا کی قسم میں اسی لیے اس کا نکارہ کھڑکاتے ہوئے کہتا ہوں دشمنان رسول کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دشمنان رسول تک یہ اعلان پہنچانا چاہتا ہوں۔ سن لو، اعلان کر کے کہتا ہوں اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ آپ کے بولنے پر کوئی پابندی ہے؟ بولو گے تو بات بنے گی۔ پتہ ہے آپ کو آج اہل حدیث بولے، آسمہ جہانگیر کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑا بھونک رہی ہے اور مولویت کو تانے دے رہی ہے، مولویت پہ تان و تشنیع کر رہی ہے۔ میں مولویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مولویوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اور مولویوں اس نے غلط سمجھ لیا ہے، یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ مولویت ایک پیشے کا نام ہے، یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کا نام ہے، یہ سمجھ بیٹھی ہے مولویت تیجے ساتے 40 میں کھانے کا نام ہے، یہ سمجھ بیٹھی ہے مولویت قبروں کی مجاوری کا نام ہے، یہ سمجھ بیٹھی ہے مولویت جو ہے وہ نذرانوں کے کاروبار کا نام ہے، یہ سمجھ بیٹھی ہے مولویت جو ہے وہ صاحب اقتدار لوگوں کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے، یہ سمجھ بیٹھی ہے مولویت جو ہے یہ تو خود سر لیڈروں کی غلط اور صحیح فیصلوں پہ آمین کہنے کا نام ہے۔ نہیں اہل حدیث کے علماء کرام، میں تم سے گزارش کروں گا اٹھو اٹھو نکلو نکلو، ابتسام کی قیادت میں نکلو، علماء امت اٹھو احسان الہی ظہیر کے بیٹے کی قیادت میں نکلو، اور آسمہ جہانگیر جیسی فاسقہ فاجرہ عورت کو بتا دو مولویت تو محمد کی وراثت کا نام ہے، مولویت تو پیام نبوت کو آگے پہنچانے کا نام ہے، مولویت تو دین کی خدمت کا نام ہے، مولویت تو حق و صداقت کے پیغام کو پھیلانے کا نام ہے، مولویت تو امام مالک کی حق گوئی کا نام ہے، مولویت تو احمد ابن حنبل کی استقامت کا نام ہے، مولویت تو ابن تیمیہ کی جرت کا نام ہے، مولویت تو اسماعیل شہید کی شجاعت کا نام ہے، مولویت تو حبیب الرحمن یزدانی کی دلیری کا نام ہے۔ ارے مولویت تو احسان الہی ظہیر کی شوق شہادت کا نام ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے؟ تکبیر، مسلک اہل حدیث زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد، مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد، ماشاءاللہ، پنجاب مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد، علامہ
माशाअल्लाह शेरों की लाइन लग गई है। शेर पंजाब शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, हाफिज अब्दुल रऊफ यज़दानी साहब भी तशरीफ ले आए हैं, हाफिज इब्तिसाम साहब भी आने वाले हैं। इंशाअल्लाह ये शेर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होकर इसान इलाही ज़हीर के उस मिशन के झंडे को थाम कर मैदान अमल में कदम रख चुके और दुनिया को सबक दे रहे, दुनिया को पैगाम दे रहे, दुनिया को ऐलान सुना रहे। ऐ दुश्मने रसूल, इस जहां से तेरा नाम मिटा के छोड़ेंगे, तू भाग कहां तक भागता है, तुझको गिरा के छोड़ेंगे, तेरे ताक़ुब में जालिम हर हद तक जा के छोड़ेंगे, अज़मत रसूल का परचम हर सू लहरा के छोड़ेंगे। लहराओगे और लहराओगे, इसको लहराने के लिए यूथ फोरस के कदमों से कदम मिलाओगे। हाथ उठा के बताओ, यूथ फोरस के कदमों से कदम मिलाओगे और मैं अल्लामा ज़हीर के मिशन के लिए मैदान में आओगे, किताब और सुन्नत की सदा घर घर पहुंचाओगे, अल्लामा के मिशन को आगे फैलाओगे, रुकावट बनने वालों से टकराओगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।